منبع نور الہدا صدیق ہیں، پیکر صدق و وفا صدیق ہیں، رازدار کبریا ہیں مصطفیٰ، تو رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں۔ میرے آقا کا جو در وہ در صدیق اکبر کا، بسا ہے سبز گنبد میں نگر صدیق اکبر کا۔ ناظرین، امت کے اندر اختلاف کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ فتنہ خوارج ہے، جو کہ بعد میں اعتقادی شکل اختیار کر گیا۔ فتنہ خوارج چونکہ بعض اکابر صحابہ کرام اور خصوصاً حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ابھارا گیا تھا، اور اس کے رد عمل کے طور پر پھر شیعان علی وجود میں آئے۔ یہ فتنہ خوارج ایک تو ائمہ اہل بیت اطہار کے خلاف اموی دور میں، بعد ازاں پھر بنو عباس کے دور میں سیاسی مقاصد کے تحت یہ ایک مہم چلا رہا تھا، اور پھر یہ تو فتنہ خوارج تھا جو خصوصاً اہل بیت اطہار کے خلاف زباں زد عام تھا، اور تو دوسری طرف خلفائے راشدین کے خلاف چونکہ رد عمل ہوا، تو دوسری طرف خلفائے راشدین کے خلاف اور پھر ازواج مطہرات کے خلاف، پھر اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف زبانیں کھلنے لگیں، اور پھر ہوا یوں کہ یہ مسلک بننے لگے، اعتقاد پنپنے لگے، اور پھر صحابہ اور اہل بیت اطہار کو دو مخالف گروہوں کے طور پر پیش کیا جانے لگا، معاذ اللہ۔ فرضی اور من گھڑت روایات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ جب من گھڑت اور فرضی روایات کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر نقصان اور ظلم یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، احادیث نبویہ اور تاریخ کے اندر وضع کا فتنہ داخل ہو گیا، تو پھر یہاں سے مسلک بننے لگے۔ اسی سے چونکہ صحابہ کرام کے خلاف بھی زبانیں کھل رہی تھیں اور اہل بیت اطہار کے خلاف بھی زبانیں کھل رہی تھیں، تو یہ مسلک بننے لگے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ہیں، خلیفہ اول ہیں، خلیفہ راشد ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، اور پھر صرف صحابی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تو دور کی بات ہے، خود خدا کے فرمان سے یہ صحابی ثابت ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صحابی فرمایا، کسی کو علماء کی تحقیق سے صحابی ڈکلیئر کیا گیا، کوئی محدثین کی تحقیق سے یعنی صحابی ہم تک پہنچا کہ یہ صحابی ہیں، مگر قربان صدیق اکبر تیرے مقام و مرتبہ پر، قربان صدیق اکبر تیری شان پر، تیرے فضائل پر، کہ تجھے صحابی خود خدا کی ذات نے ڈکلیئر کیا ہے، اور وہ بھی قرآن مجید میں ڈکلیئر کیا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو جو صحابی کا ٹائٹل ملا ہے وہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو اذ یقول لصاحبہ یعنی جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنے یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہاں یہ جو صحابی کا ٹائٹل ہے اہل سنت کی تمام تر تفاسیر میں تو موجود ہے ہی صحیح، مگر اہل تشیع میں بھی اس پر اختلاف نہیں ہے۔ اہل تشیع بھی یہ لکھتے ہیں کہ یہاں جو صاحب سے مراد ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بالا صفات ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کو یہاں فرمایا جا رہا ہے، یہ گویا قرآن رب کائنات کی ذات حضور حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی کا ٹائٹل دے رہی ہے، اللہ رب العزت انہیں صحابی فرما رہا ہے۔ اب کوئی
اگر یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ یا تو معاذ اللہ خدا سے بڑھ جائے مقام و مرتبے میں، یا وہ ایسی کوئی کتاب لے آئے، ایسی کوئی دلیل لے آئے جو قرآن سے بڑھ کر ہو، تب تو وہ معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ رب العزت سے بڑا آ جائے معاذ اللہ، یا قرآن سے بڑی کوئی دلیل یا کتاب لے آئے، تو پھر تو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ثابت ہو جاتا ہے، اور نفس قطعی سے کافر ثابت ہو جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کا انکار کر رہا ہوگا وہ پھر۔ تو یہ جو جہاں یوٹیوب پر بیٹھ کر خصوصاً حسن اللہ یاری یہ اول فول بکتا رہتا ہے، خصوصاً معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جلیل القدر ہستیوں کا نام لیتے ہوئے بھی بڑی بے ادبی سے نام لیتا ہے اور روکھے انداز میں نام لیتا ہے، اور پھر معاذ اللہ ان کے مسلمان ہونے پر وہ دلیلیں مانگ رہا ہے۔ تو قرآن سے یہ دلیل دی جا رہی ہے، رب کائنات نے حضرت ابوبکر صدیق کو صحابی فرمایا اور حضور کا صحابی فرمایا۔ پھر آگے سنیے بڑی مزے کی بات، یہ جو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ جب ہجرت کر کے گئے دو، حضرت ابوبکر صدیق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں اختلاف بھی نہیں ہے، نہ اہل تشیع میں اختلاف ہے نہ اہل سنت میں اختلاف ہے، یہاں تو مراد ہی حضرت ابوبکر صدیق اور حضور ہیں دو۔ تو ثانی اثنین اذ ہما، جب وہ ہجرت کرنے والے دو میں سے دوسرے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا جا رہا ہے جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، تو کیا حالانکہ یہاں دو تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، تو یہاں حضور کو دوسرا کیوں کہا گیا؟ حالانکہ حضور مرتبے میں تو پہلے ہیں، نبی ہیں، آقا ہیں، حضور کو تو دوسرا نہیں کہا جا سکتا، حضور دوسرے ہو ہی نہیں سکتے، عدد میں میرے آقا دوسرے تھے کہ وہ دو تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں دوسرا نہیں کہا جا سکتا تھا، مگر رب کائنات نے دوسرا فرمایا، کیوں؟ تو یہاں سمجھ اہل معرفت یہ لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضور کو دوسرا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو پہلے تھے، وفا میں پہلے حضرت ابوبکر صدیق تھے، محبت میں پہلے ابوبکر صدیق تھے، جانثاری میں اول حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور صحابی ہونے میں اول حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق کو اس لیے پہلا فرمایا اور حضور کو دوسرا فرمایا۔ اور دوسری یہ توجہ یہ بھی ہے کہ جب غار میں جا رہے تھے، جب غار میں اندر داخل ہونے لگے، تو داخل ہونے کے وقت حضرت ابوبکر صدیق نے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ آپ رک جائیں، میں اندر داخل ہو جاتا ہوں، پہلے کوئی تکلیف دینے والی چیز، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز موجود نہ ہو جو آپ کے جسم اطہر کو، آپ کی ذات کو تکلیف پہنچائے، یا رسول اللہ میں پہلے داخل ہو جاتا ہوں۔ تو حضور حضرت ابوبکر صدیق پہلے داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں داخل ہوئے۔ تو یہاں داخل ہونے کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ داخل ہونے میں، یعنی غار کے اندر داخل ہونے میں ابوبکر صدیق اول تھے۔ تو گویا قرآن مجید یہاں صراحت کے ساتھ اس جگہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرما رہا ہے، ان کے وفا کو بیان فرما رہا ہے، ان کے اس ہجرت کا، جو غار ثور کی طرف ہجرت کرنے کا واقعہ، اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے، اور قرآن بیان فرما رہا ہے، ان کی صحابیت کو بیان فرما رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابی ہیں۔ 22 جمادی الثانی کو آپ کا وصال باب کمال ہوا، اور یہ خلیفہ اول تھے، میرے آقا کے جانثار صحابی تھے۔ آپ کی ذات مبارک نے بڑے بڑے فتنوں کو رد کیا، بڑے بڑے فتنوں اور بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کیا، اور اسلام کے اندر ایک بہترین سنہری دور لائے، اور اسلام کی جو خدمات ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان خدمات کے عوض حضرت ابوبکر صدیق کو مقام اور شان یہ عطا فرمائی ہے کہ آج بھی حضرت ابوبکر صدیق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں موجود ہیں، مقام قرب میں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے تقریباً 15 آیات ایسی ہیں قرآن مجید کے اندر جو حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو بیان فرما رہی ہیں۔ تو کیسے انکار کیا جا سکتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا، یا حضرت ابوبکر صدیق کے مقام و مرتبہ کا؟ اللہ رب العزت ہمیں
ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اعلیٰ ہستیوں کے ساتھ ادب، محبت اور احترام والا عقیدہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔